السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS-17 کی تیاری کے سلسلے میں سیکشن نمبر 13 جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کا جو امپورٹنٹ سیکشنز ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دو امپورٹنٹ سیکشن ہے، ایک سیکشن نمبر 13 ہے اور ایک سیکشن نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے JJSA 2018 کے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن نمبر 12 تک تمام امپورٹنٹ سیکشنز اپنے تمام ویڈیوز میں ڈسکس کیے اور ان کو اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے۔ تو چلتے ہیں سیکشن نمبر 13 کی طرف۔ سیکشن نمبر 13 JJSA 2018 جوینائل۔ اب سیکشن نمبر 13 از اباؤٹ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف دا جوینائل۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن نمبر 12 میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جوینائل کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ اگر جوینائل کے بارے میں جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، جیسے کہ اس کے اسکول کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کے ایج کے بارے میں، اس کے فیملی کے بارے میں، اس کے تمام پہلو، وہ جتنے سینسیٹیو انفارمیشن ہے، اور کسی نے اس کی انیشیٹو لیا کہ اس کو میگزین یا نیوز پیپر یا مطلب سوشل میڈیا یا کسی بھی طریقے سے اس کا اشتہار کیا، تو اس کا باقاعدہ کورٹ جو ہے نا اس کے خلاف فیصلہ کرے اور اس کے خلاف ایک کارروائی ہوگی۔ تو آج ہم اسی سیکشن کے ساتھ کنیکٹڈ سیکشن نمبر 13 بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اب سیکشن نمبر 13 میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف دا جوینائل۔ اب جوینائل کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو اگر ڈسکلوجر کیا، مطلب اس کو ایکسپلور کیا اور اس کو جو ہے نا ایک اشتہار کے ذریعے یا اس کی جو کانفیڈینشیل معلومات ہے اس کو سیکرٹ نہ رکھا اور اس کی جو ہے نا لوگوں میں اس کی اشتہار کی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سیکشن اس کے بارے میں ہے۔ Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known identity of a juvenile shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine۔ اگر کسی نے اس طرح جوینائل کے بارے میں جو امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے یا اس کے جو بھی اس کے ساتھ میٹر کے بارے میں جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، اور اس نے اس کو جناب پبلش کیا پرنٹ میڈیا کے تھرو یا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے بندے کو امپریزنمنٹ ہوگی۔ کتنے سال کے لیے؟ 3 سال کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائن کے لیے بھی وہ لائبل ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پر 2 باتیں یاد رکھنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سیکشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور تیسرا اس میں کہ اگر اس طرح کوئی پبلش کرتے ہیں جوینائل کے بارے میں امپورٹنٹ انفارمیشن، تو اس کا سزا کتنے سال ہے؟ تو یہ 3 سال ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اور فائن بھی ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ Nothing in subsection 1 extend to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of juvenile if such printing or publication by under the order in writing of the officer in charge of the police station of the police officer making the investigation into such offense acting in good faith for the purpose of such investigation۔ اس کو انشور کرنے کے لیے اگر کسی نے اس طرح کام کیا اس کی پبلیکیشن کی، تو پھر عدالت پولیس اسٹیشن کے ذریعے ایک پولیس آفیسر ہائر کرے گا اور اس کے باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ اس کو انشور کہ یہ واقعی اس طرح ہوا ہے یا نہیں، تو اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی۔ دوسرا، by or with the authorization
in writing of the juvenile or the next of kin of the juvenile, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی authorized person، اس کے ساتھ ساتھ جوینائل کا جو ریلیٹیو بندہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا اس انویسٹیگیشن میں کہ اس پورے کام کو اختتام تک پہنچائے. provided then no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization. اب اس میں شرط یہ ہے کہ یہ چیئرمین یا سیکرٹری کے علاوہ اس طرح کا کوئی کام جو ہے نا وہ یہ مطلب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے یا اس کام کو اختتام تک پہنچانے کے لیے کہ یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ کام ہو چکا ہے یا نہیں، تو یہ کام ایک چیئرمین یا سیکرٹری کے تھرو ہو سکتا ہے، اور ایک ایسے انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کہ اس میں جوینائل کو رکھا جاتا ہے. تو یہ تمام تین کام جو ہے نا یہ تین ایک مطلب چیئرمین کے تھرو، سیکرٹری کے تھرو یا جوینائل انسٹیٹیوشن کے تھرو یہ تمام معلومات جو ہے نا یہ اکٹھے کیے جائیں گے تھرو انویسٹیگیشن، اور جوینائل کا ایک رشتہ دار اس میں بھی شمول ہوگا. تو یہ کام کو انشور کرنے کے لیے کہ واقعی اس طرح پبلیکیشن ہو چکی ہے کہ نہیں، تو اس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تھرو چیئرمین، سیکرٹری اور یا جوینائل انسٹیٹیوشن کے تھرو. تو یہ تمام کام جو ہے نا یہ اس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ انویسٹیگیشن کرے. نیکسٹ، for the purposes of the subsection recognized welfare institution or organization means a social welfare institution or organization. recognized institution سے مطلب کیا ہے؟ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے یا ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ گورنمنٹ کے تھرو سے اپروو ہو. اور whoever prints or the publish any matter in relation to any proceeding before a juvenile court with respect to a juvenile referred to in subsection 1 without the previous permission of the juvenile court shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. Or the printing or a publication of the judgment of high court or the sub court does not amount to any offense with the meaning of this section. اب یہ کام یعنی پرنٹنگ یا اس کا جو بھی اشتہار وغیرہ ہے یہ صرف عدالت کر سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح انیشیٹو لیا تو اس کے لیے باقاعدہ 2 سال کا سزا، امپریزنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی ہوگا. یعنی اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سمری کی شکل میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سیکشن کو یاد رکھنا ہے کہ ڈسکلوجر سیکشن نمبر 13 کہتے آتا ہے ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف دا جوینائل. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح پبلیکیشن اس میں یہ بتایا جائے کہ کوئی کسی نے جوینائل کے بارے میں کسی بھی خفیہ یا سینسیٹیو معلومات کو پبلیکیشن کی اس کی جو ہے نا پرنٹ میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، تو اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس انویسٹیگیشن میں یہ جو ہے نا جوینائل کا ایک ریلیٹیو بھی اس میں ساتھ ہو سکتا ہے. اور یہ کام کون کرے گا؟ ایک چیئرمین یا سیکرٹری یا جو ہے نا جوینائل انسٹیٹیوشن کے تھرو ہو جائے گا. اور اس کام کو اختتام تک پہنچانے کے لیے یہ کام جو ہے نا انویسٹیگیشن پولیس آفیسر کے سپورٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ پبلیکیشن صرف الاؤڈ ہے کس کو؟ ہائی کورٹ کو یا جوینائل کورٹ کو. اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ 2-3-4 باتیں آپ لوگوں نے اس میں ذہن نشین کرنے. دوسرا سیکشن نمبر 14 رپورٹ آف دا پروویژن آفیسر. یہ سیکشن آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے. یہ پیپر میں آنے کا چانسز 90% چانسز یہ ہے کہ یہ سیکشن ضرور آئے. تو آپ لوگوں نے اس سیکشن کو بہت زیادہ ذہن نشین کرنا ہے. اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس سے ضرور MCQs آئے گا. یہ ہے پہلا تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ رپورٹ آف دا پروبیشن آفیسر، کیونکہ پروبیشن آفیسر جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کے بعد یہ پورا انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے
کہ جب افینس ثابت ہوا اور ایس ایچ او نے یا پولیس اسٹیشن نے اپنے معلومات جمع کیا کہ واقعی یہ بچہ جو ہے نا انڈر 18 ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پوری انویسٹیگیشن ہوگی، تمام باتیں جو ہے نا اس کو انشور کرنے کے لیے ایک رپورٹ جمع کیا جائے گا، اور یہ رپورٹ جو ہے نا یہ ایک پروویژن آفیسر، اب پروویژن آفیسر کا کیا کیا کام ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور اس سیکشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. The provision officer shall assist and prepare a report on direction of the juvenile court. juvenile court کے اجازت پر ایک پروویژن آفیسر رکھا جائے گا within such time as may be directed by the court at any stage of regarding. کسی بھی سٹیج پہ ایک پروویژن آفیسر رکھا جا سکتا ہے جوینائل کورٹ کے تھرو. اب اس میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو اس میں جوینائلز کریکٹر، ایجوکیشنل، سوشل اور مورل بیک گراؤنڈ. اب اس نے پوری انویسٹیگیشن کرنی کس کس کی. پہلا تو اس کا یہ کام ہے کہ جوینائل پروویژن آفیسر کا یہ کام ہے کہ اس رپورٹ میں یہ چیزیں شامل کریں کہ جوینائل کے پوری کریکٹر کے بارے میں، اس کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس کے سوشل اور مورل بیک گراؤنڈ کے بارے میں یہ معلومات اکٹھا کرنے اس نے. دوسرا، جوینائل ایڈمیشن آف دا کمیٹنگ این offense if any has been made with pre-consent and voluntarily. اب جوینائل کی جو ہے نا جو اس نے افینس کیا ہے، کیا اس نے یہ افینس جو ہے نا یہ کسی کے مشورے سے کیا ہے، خود سے کیا ہے، یا کسی یعنی آزادانہ طور پہ کیا ہے، یا کسی کے ساتھ مشورہ کیا ہوا اس نے کیا ہے. تو یہ دو باتیں انشور کرنے ہیں کہ یہ کسی کے مشورے پہ کیا ہے یہ افینس، یا خود سے کیا ہے والنٹرلی. تو یہ بات اس نے اپنے رپورٹ میں شامل کرنی. دوسرا، any evidence that the juvenile actually committed the offense. اور اب جو جوینائل نے جو افینس کیا ہے اس کا باقاعدہ پروف دے گا. یہ پوائنٹ اس نے اپنے رپورٹ میں شامل کرنے. All legal and appropriate assistance provided at all levels to juvenile for his understanding, concept and consequences, even to the juvenile's family and guardian. وہ تمام جتنے بھی اس کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ جوینائل کورٹ کے تھرو اس نے پورا جو ہے نا تمام نتائج، ایون اس کے جو ہے نا بچے کی تمام فیملی اور گارڈین جو بھی اس کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پر جائے گا اور وہاں سے ان سے معلومات اکٹھا کرے گا. تو یہ بھی وہ اپنے رپورٹ میں وہ شامل کرے گا. تیسرا، اسٹیپس ٹیکن فار میڈیکیشن آر کمپرومائز ود دا کمپلیننٹ آر وکٹم اینڈ پاسبلٹی آف سیٹلمنٹ. اور جس نے کمپلینٹ جمع کیا اس کے اجازت پر اس نے پورا کمپلینٹ کے بیس پہ جو اس نے افینس کیا ہے اس کا باقاعدہ میڈیکل جتنا بھی پروسیس ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ یا اس کی میڈیکل ایگزامینیشن، یہ بھی اس کا جو پورا رپورٹ ہے یہ بھی یعنی میڈیکل آفیسر جو بھی اپنا کمنٹس دیتا ہے وہ بھی اس نے اپنے رپورٹ میں شامل کرنا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے پاسبلٹی آف سینڈنگ دا جوینائل ٹو جوینائل ریہیبلیٹیشن کورٹس آر ریلیز آن پروویژن. اور یہ پھر اس نے اپنے رپورٹ میں شامل کرنے ہیں کہ کیا جوینائل کو اپنے جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ یا اس کو واپس آزاد کرنا ہے. تو یہ بھی اس نے کمنٹس دینا ہے کہ کیا اس جوینائل کو آزاد کرنا ہے یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کو رکھنا ہے. پروویژن آفیسر نے یہ تمام انفارمیشن اپنے رپورٹ میں جمع کرنا ہے. Subject to subsection 3, the report of the provision officer submitted to the juvenile court shall be treated as confidential. اور یہ تمام معلومات confidential رکھا جائے گا. The juvenile court may, if so thinks fit, communicate substance of the report to the juvenile guardian, and where any one of them dispute the contents or views contained therein, the juvenile court may give such juvenile or guardian, as the case may be, the opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. جوینائل نے یہ رپورٹ میں جتنے بھی انفارمیشن ہے پہلے تو اس کو کنفیڈینشیل رکھنے، اگر اس کی گارڈین یا اس کی فیملی کو کسی کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ شیئر کیا جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ رپورٹ میں کسی بھی قسم کی معلومات اگر درکار ہو تو وہ ریلیونٹ پرسن سے یعنی تمام پروسیڈنگ میں جو بھی جتنے بھی اویلیبل لوگ ہیں ان سے وہ اکٹھا معلومات کر سکتا ہے اور وہ اپنے رپورٹ میں جمع کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے نا جوینائل آفیسر یعنی پروویژن آفیسر نے اپنے رپورٹ میں یہ تمام چیزیں جو میں نے ڈسکس کی
یہ اس نے اپنے رپورٹ میں شامل کرنا ہے اور پھر جوینائل کورٹ کو جمع کرنا ہے. تو یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ سیکشن ہے, آپ لوگوں نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے. اس کا سیکشن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. پھر پروویژن آفیسر کی جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو آپ نے ذہن نشین کرنے اور اپنے MCQs کے طور پہ اس کو یاد رکھنا ہے. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.